اقرأ۔ تحصیل علم کے حوالے سے میں نے 2 دن پہلے عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ ہم جمعے میں ایک واقعہ پڑھیں گے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی بیان کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے مختلف طریقے سے اس کی تشریح اور اس کی تعبیر بیان فرمائی، جسے امام بخاری نے اپنی صحیح میں نقل کیا۔ قرآن کریم اور صحیح بخاری سے دونوں کو اکٹھا کر کے ہم اس واقعے کو سمجھیں گے۔ واقعے کا آغاز کچھ یوں ہوتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث نمبر ہے 122۔ امام بخاری نے اسے صحیح بخاری میں متعدد مرتبہ مختلف سندوں کے ساتھ اس روایت کو ذکر کیا۔ ہوا کچھ یوں کہ سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم قام موسیٰ النبی خطیبا فی بنی اسرائیل، موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم اپنی قوم کو خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ فسئل ای الناس اعلم، آپ سے سوال کیا گیا۔ اللہ کے کلیم موسیٰ علیہ السلام سے سوال ہوا، ای الناس اعلم، لوگوں میں سب سے زیادہ جاننے والا کون ہے؟ فقال انا اعلم، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں سب سے زیادہ جاننے والا ہوں۔ جو مقام قرب میں جتنا قریب ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ حساس مرتبہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ جو جتنا قریب ہوگا، جتنا اوپر کے درجے پر جائے گا، غلطی کی گنجائش اتنی ہی کم ہوتی جائے گی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ یوں کہہ دیا جائے کہ جو جتنا قریب ہوتا چلا جائے گا اس کو غلطیوں کے کرنے کی بھی اجازت ملتی جائے گی، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جتنا اللہ کے قریب ہوتا جائے گا اتنا ہی اس کو غلطیاں، اس کی گنجائش جو ہوگی اس میں کمی واقع ہوتی رہے گی۔ اور رہ گئے اللہ کے یہ پیارے، ان کے لیے وہ بات جو ان کے مرتبے اور مقام کے منافی ہو، اللہ کو وہ گوارا نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا، فرمایا کہ میں سب سے زیادہ جاننے والا ہوں۔ فعتب اللہ علیہ، اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ کیوں؟ اذ لم یرد العلم الیہ، چاہیے تو یہ تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام سے یہ سوال ہوا، ان ساری باتوں کو یاد رکھیے گا، آخر میں ہم نے ان ساری باتوں کا خلاصہ سمجھنا ہے۔ اگر یہ آپ میں بھول گئے نا نقطے، تو آخری جو ہم نے سبق ان ساری باتوں سے سیکھنا ہے وہ نہیں سمجھ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ناپسند کیا۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام سے سوال ہوا تو وہ کہتے اذ لم یرد العلم الیہ، وہ اس سوال کا جواب لوٹاتے اللہ کی طرف کہ سب سے زیادہ جاننے والا کون ہے؟ کیونکہ سوال ہوا تھا کہ کون سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے مقام اور مرتبے کے شایان شان یہ تھا کہ وہ اپنی طرف نسبت نہ کرتے بلکہ کہتے کہ اللہ سب سے زیادہ جاننے والا۔ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ، اللہ نے وحی فرمائی، اے موسیٰ علیہ السلام، میرا ایک بندہ ہے جو 2 دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر اس کا ٹھکانہ ہے، وہ ہے جو آپ سے زیادہ جانتا ہے۔ اے پیارے موسیٰ، 2 دریاؤں کے ملنے کی ایک جگہ ہے، ایک مقام ہے جہاں میرا وہ بندہ ہے جو اللہ نے اپنے پیاروں کو کس طریقے سے ان کی راہبری اور رہنمائی کا طریقہ رکھا، وہ بھی بڑی اہم بات ہے۔ اب اس کے بعد آ جاتے ہیں قرآن کریم کی اس آیہ مقدسہ کی طرف، سورہ کہف کی آیت نمبر 60، کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم فرمانے لگے کہ میں تو اب آرام اور سکون نہیں کروں گا یہاں تک کہ میں اس جگہ پر پہنچ جاؤں۔ جیسے ہی سنا کہ مجھ سے زیادہ علم والا ایک اور مقام پر ہے، طبیعت میں اضطراب آ گیا، بے چینی اور بے قراری آ گئی۔ فرمایا میں اس وقت تک سکون اور چین نہیں لوں گا جب تک میں وہاں پہنچ نہ جاؤں جہاں مجھ سے زیادہ جاننے والا موجود ہے۔ اب وہ امام بخاری فرماتے فن طلقہ،
آپ چلے اور آپ کا ساتھی یوشع بن نون جو آپ کے ساتھ تھے یہ بھی چلے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، اللہ نے ایک نشانی بیان کی کہ ایسا کرو، ایک مچھلی ٹوکری میں رکھ لو۔ بعض نے کہا کہ وہ مچھلی بھنی ہوئی تھی، بعض نے کہا مچھلی زندہ تھی، دونوں طرح کی روایات ملتی ہیں۔ مچھلی رکھ لو، فرمایا جہاں وہ مچھلی نکل کر پانی میں چلی گئی وہی وہ مقام ہوگا جہاں وہ بندہ ہے جو تم سے زیادہ جاننے والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھی کو ساتھ لیا، مچھلی لی، ٹوکری میں مچھلی لی اور چل پڑے۔ اب کرنی خدا کی ایسے ہوئی کہ جس مقام پر پہنچنا تھا عین اس مقام پر جا کے آنکھ لگ گئی، عین اس مقام پر جا کر آنکھ لگ گئی۔ مچھلی اس جگہ ٹوکری سے نکلی، فَانْسَلَّ الْحُوتُ مِنَ الْمِقْتَلِ فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَابًا، کہ مچھلی جو تھی وہ ٹوکری سے نکلی اور سمندر میں اپنا راہ بناتی ہوئی چل دی۔ اب جب مچھلی چل پڑی، وَكَانَ لِمُوسَىٰ وَفَتَاهُ عَجَبًا، بڑے حیران ہوئے موسیٰ علیہ السلام بھی اور جو آپ کے ساتھی یوشع بن نون تھے یہ بھی۔ اب اس کے بعد ہوا کیا، ایک بڑی اہم بات ہے۔ انہیں حکم کیا تھا کہ جہاں مچھلی نکلے وہ مقام ہے دو دریاؤں کے ملنے کا، وہاں تم نے اس بندے سے ملنا ہے، وہاں وہ میرا بندہ بیٹھا ہے جو تم سے زیادہ جاننے والا ہے۔ اب ہوا کیا کہ مچھلی تو نکل گئی، یہ اس وقت سو رہے تھے۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ یہ دن کا جو باقی حصہ تھا اس میں چلتے رہے، دن کا اور رات کا جو باقی حصہ تھا اس میں سفر آگے کی طرف چلتے رہے۔ اب یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے پہلے جتنا سفر کیا تھا اس میں تھکن نہیں محسوس ہوئی تھی۔ یہ بڑی باریک سی اس میں باتیں ہیں جو سمجھنے والی ہیں، جو لطیف باتیں۔ جہاں تک اللہ نے سفر کرنے کا حکم دیا تھا وہاں تک انہیں تھکن بالکل نہیں ہوئی، جیسے ہی اس مقام سے آگے گزرے تھکن محسوس ہو گئی، تھکن محسوس ہوئی۔ تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھی سے کہا کہ لاؤ کوئی ہم ناشتہ وغیرہ کر لیں۔ ساتھی نے بتایا کہ ابھی مچھلی اس مقام پر چلی گئی، میں نے دیکھا تھا، میں نے آپ کو بتایا نہیں۔ کہنے لگے وہی تو وہ مقام تھا جہاں ہم نے اس بندے سے ملنا تھا، تم نے ہمیں بتایا کیوں نہیں؟ اب وہاں سے یہ واپس آئے، آگے چلے گئے تھے، وہاں سے یہ واپس آئے۔ جب یہ وہاں واپس آئے تو پھر صحیح بخاری میں آتا ہے وہ جو چٹان، جس چٹان کے پاس دو دریا ملتے تھے، وہاں انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور یوشع بن نون، انہوں نے وہاں حضرت خضر علیہ السلام کو پایا۔ کن کو پایا؟ حضرت خضر علیہ السلام کو پایا۔ اب یہاں امام بخاری فرماتے ہیں فَلَمَّا انْتَهَيَا إِلَى الصَّخْرَةِ إِذَا رَجُلٌ مُسَجَّمٌ بِثَوْبٍ، کہ وہاں ایک شخص کپڑا لپیٹے ہوئے انہیں ملا اور موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سلام کیا۔ اصل اس لفظ کی جو تلفظ ہے وہ ہے خضر۔ کیا ہے؟ خضر۔ خا کے اوپر زبر ہے، ضاد کے نیچے زیر ہے، لیکن عرف عام میں ہماری اردو زبان میں خضر کہا جاتا ہے۔ میں وضاحت اس لیے کر رہا ہوں کہ بعض لوگ جو ہیں ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جی اس لفظ کی صحیح، ویسے تو بڑی عربی کے دعوے کرتے ہیں یہ لفظ صحیح پڑھنا نہیں آتا، تو عربی زبان میں اس کی ادائیگی جو محدثین نے لکھی وہ لکھی ہے خضر، لیکن ہمارے یہاں عرف عام میں کیا کہا جاتا ہے؟ اور میں خضر کہنا تو سارے نے کہا سی مولوی غلط کہن گیا، ایسا ہی ہونا تھا نا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب سوال کیا تو خضر علیہ السلام نے فرمایا تمہارے ملک میں سلام کہاں سے آیا؟ تمہارے ملک میں سلام کہاں سے آیا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں موسیٰ ہوں۔ میں کیا ہوں؟ انا موسیٰ۔ حضرت خضر علیہ السلام فرمایا کہ موسیٰ بنی اسرائیل کا موسیٰ؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے ہاں۔ اب اس کے بعد قال لہ موسیٰ، قرآن فرماتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر سے کہا هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، اس شرط پر
کہ آپ جو اللہ نے آپ کو علم سکھایا آپ مجھے وہ سکھائیں گے، کیا میں آپ کے ساتھ وقت گزار سکتا ہوں؟ بڑی اہم باتیں۔ موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے جلیل القدر، عزت والے، عظمت والے، بزرگی والے، پیار والے، صاحب کتاب موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں حل اتبعک، کیا میں آپ کی پیروی، آپ کی اتباع کر سکتا ہوں اس بات پر ان تعلمنی، کہ آپ مجھے وہ سکھائیں گے جو آپ کو اللہ نے سکھایا۔ قال انک لن تستطیع معی صبرا، حضرت خضر علیہ السلام نے جواب دیا، اے موسیٰ آپ صبر نہیں کر سکیں گے، آپ صبر میرے ساتھ آپ صبر نہیں کر سکیں گے۔ اس دوران سفر بہت سی ایسی باتیں ہوں گی جو آپ دیکھ کر برداشت نہیں کر سکیں گے۔ کیوں؟ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، اور آپ صبر بھی کیوں کریں جب اللہ نے اس کی آپ کو خبر ہی نہیں دی، جس کی آپ کو خبر نہیں ہے آپ اس پہ صبر بھی کیسے کر سکتے؟ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اگلا جملہ امام بخاری نے نقل کیا، میں بخاری اور قرآن ساتھ ساتھ بیان کر رہا ہوں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، صحیح بخاری کا ٹکڑا، یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، انی علی علم من علم اللہ علمنی لا تعلمہ انت وانت علی علم علمکہ لا اعلمہ۔ یہ ان لوگوں کے لیے جو جہلاء ہیں نا، ان کے لیے نقطہ بہت اہم ہے۔ خضر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو اللہ نے علم مجھے سکھایا ہے وہ آپ کو نہیں سکھایا، جو اللہ نے علم مجھے سکھایا ہے وہ آپ کو، یہاں بات مکمل نہیں ہوتی، اگلا جملہ یہ کہ جو آپ کو سکھایا ہے مجھے نہیں سکھایا۔ بلا تشبیہ اور بلا تمثیل یوں سمجھ لیں، دنیا میں کسی کے پاس ہنر ہے، کسی کے پاس پیسے ہیں، جس کے پاس پیسے ہیں اس کے پاس ہنر نہیں ہے، جس کے پاس ہنر ہے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ پیسے والا پیسے دیتا ہے، ہنر والا اپنا ہنر دیتا ہے، یوں دنیا کا سلسلہ چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں یہ سلسلے اسی طرح جاری و ساری فرمائے، بلا تشبیہ۔ انبیاء کے علم کے ساتھ کسی کے علم کی مثال نہیں دی جا سکتی، سمجھانے کے لیے عرض کیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ میں آپ کے ساتھ سفر کرنا چاہتا ہوں۔ تو خضر علیہ السلام نے جواب دیا، اے موسیٰ جو علم میرے پاس ہے علمنی، جو اللہ نے مجھے سکھایا وہ آپ کو نہیں سکھایا، جو آپ کو سکھایا ہے وہ مجھے نہیں سکھایا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ستجدونی انشاءاللہ صابرا ولا اعصی لک امرا، اگر میرے رب نے چاہا آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام فرمانے لگے، اچھا جب تک میں تمہیں کسی چیز کے بارے میں نہ بتاؤں تب تک مجھ سے سوال نہیں کرنا۔ یہ ہے جب کسی کی شاگردی میں جائیں تو شاگرد کے آداب اور استاد کے آداب الگ الگ ہوتے ہیں۔ شاگرد کی ذمہ داری کیا ہے؟ وہ لب سی لے، خاموشی اختیار کر لے، اگر کوئی ایسی کوئی بات دیکھتا ہے ہو سکتا ہے اس کا علم وہاں تک نہ ہو، اور اس لیے کہا جب تک میں آپ کو نہ بتاؤں تب تک آپ نے اس کے بارے میں مجھ سے کوئی بھی بات نہیں کرنی۔ اب یہاں سے یہ چلتے ہیں سمندر کے کنارے، لیس لہما سفینہ، وہاں کشتی نہیں ہوتی، اتنے میں ایک کشتی آتی ہے، کشتی والے پہچان لیتے ہیں کہ یہ خضر علیہ السلام ہے۔ کشتی والے ان کو بغیر معاوضے کے، بغیر کرائے کے ان کو سوار کروا لیتے ہیں، کشتی میں یہ دونوں سوار ہو جاتے ہیں۔ کون؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام۔ اب یہاں ایک اور معاملہ ہوتا ہے جسے امام بخاری نے نقل کیا، فجاء عصفور، ایک چڑیا آتی ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 122۔ ایک چڑیا آتی ہے، وہ کشتی کے کنارے بیٹھ جاتی ہے اور کیا کرتی ہے، اپنی چونچ میں ایک دو چونچ جو ہے وہ پانی میں ڈالتی ہے سمندر میں اور وہاں سے اڑ جاتی ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام فرمانے لگے، اے موسیٰ علیہ السلام، آپ کے اور میرے علم کی مثال اللہ کے علم کے مقابلے میں ایسے ہی ہے
جیسے یہ چڑیا اس سمندر سے 2 چونچ پانی کی بھر کر لے کے گئی تو سمندر میں کوئی کمی نہیں آئی. ہم دونوں کے علم کی اللہ کے علم کے سامنے اس طرح کی مثال ہے. جیسے چونچ میں، چڑیا کے چونچ میں جو پانی ہے، چڑیا کے لیے تو وہ بہت ہے، چڑیا کے لیے تو وہ پانی بہت ہے، لیکن سمندر میں کوئی کمی نہیں آئی. ہماری بھی اسی طرح کی مثال ہے. یہ نہ سمجھنا کہ میرے پاس جو علم ہے وہ بہت بڑا ہے یا آپ کے پاس جو علم ہے وہ بہت بڑا ہے. کبھی بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ نے جو چاہا علم ہمیں سکھا دیا. اللہ کے علم کے مقابلے میں ہمارے علم کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اب اس کے بعد وہ 3 مشہور واقعات ہوتے ہیں. پہلا واقعہ یہ ہوتا ہے کہ جس کشتی میں سفر کرتے ہیں اس کشتی کو حضرت خضر علیہ السلام عیبدار بنا دیتے ہیں. جب حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کو عیبدار بنایا تو موسیٰ علیہ السلام بول پڑے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ایک تو انہوں نے ہم سے کرایہ نہیں لیا، ہمیں بغیر کرائے کے کشتی میں سوار کیا، اس کا صلہ یہ دے رہے ہو کہ ان کی کشتی کو عیبدار کر دیا، اس کو نقصان پہنچا دیا. حضرت خضر علیہ السلام فرمانے لگے، الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، میں نے تمہیں کہا نہیں تھا تم صبر نہیں کر سکو گے. جس طرح ہمارے بچے ہم سے ہر بات پوچھتے ہیں اور ہم انہیں کہتے ہیں ابھی تمہاری عمر نہیں ہے، ایسا ہی ہے نا. ایسا نہیں ہوتا کہ ہم انہیں وہ علم دینا نہیں چاہتے، ایسا نہیں ہوتا. حقیقت یہ ہوتی کہ ان کی عمر ان کے سوال کے مقابلے میں بہت تھوڑی ہوتی ہے، جواب ان کی عمر کے ان کے شعور سے کہیں بڑا ہوتا ہے. اس لیے ہم انہیں کہتے ہیں تھوڑا سا صبر کرو، بلا تشبیہ اور بلا تمثیل. حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، میں نے تم سے کہا نہیں تھا لن تستطیع معی صبرا، کہ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے آپ. قال لا تؤاخذنی بما نسیت، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں بھول گیا. اب میں بھول جو گیا ہوں تو میرا مواخذہ نہ کریں. اور رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں واقعی موسیٰ علیہ السلام یہاں ان سے یہ معاملہ ہو گیا تھا، وہ اپنے ذہن میں یہ بات نہیں رہی تھی کہ میں نے پہلے یہ بات کہی ہے. دوسرا واقعہ یہ ہوا کہ ایک لڑکے کو قتل کر ڈالا. پھر موسیٰ علیہ السلام بول پڑے تو خضر علیہ السلام نے پھر کہا، میں نے تم سے کہا نہیں تھا الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، میں تو یہ بات پہلے سے کہہ چکا ہوں کہ آپ میرے ساتھ سفر نہیں کر سکیں گے. وہ پھر کہتے ہیں کہ جی اگر میں اس کے بعد آپ سے کوئی سوال کروں نا تو پھر آپ کو اختیار ہے، میرا یہ عذر قبول کر لیں. تیسرا واقعہ یہ ہوا، یہ ایک وادی میں پہنچے، فانطلقا حتی اذا اتیا اہل قریہ، اس وادی میں پہنچ کے انہوں نے کھانا مانگا. وادی والوں نے فابوا ان یضیفوہما، ان کی مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا. فوجدا فیہا جدارا، وہاں ایک دیوار انہوں نے دیکھی جو گرنے کے قریب تھی. فاقامہ، اس دیوار کو خضر علیہ السلام نے کھڑا کر دیا. اس دیوار کو خضر علیہ السلام نے، یہ مرمت کرنے والے بھی اس بات پہ ناز کریں کہ اللہ نے ان کے لیے بھی ایک سنت جو ہے وہ رکھی ہے، تو یہ بندے نے بت بن کے کر. تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر اعتراض کیا، لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، آپ چاہتے تو اجرت لے سکتے تھے، آپ نے اجرت نہیں لی. خضر علیہ السلام نے فرمایا ھذا فراق بینی و بینک. 3 باتیں ہو گئیں، آپ ان 3 باتوں میں صبر نہیں کر سکے. ہمارا آپس میں معاملہ یہ طے تھا کہ خاموشی سے آپ نے صبر کرنا ہے. یہاں رسول اللہ علیہ السلام نے ایک بات فرمائی کاش کہ موسیٰ علیہ السلام نہ بولتے تو ہمیں اور بھی بہت ساری باتیں سننے کو مل جاتی. اللہ کی قدرت. حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا ھذا فراق بینی و بینک، میرے اور آپ کا یہاں جدا ہونے کا وقت آ چکا ہے. ہاں اب میں تمہیں ان باتوں کی خبر ضرور دوں گا جو میں کر کے آیا ہوں. اب ان 3 باتوں کی خبر حضرت خضر علیہ السلام نے دی. مختصر یہ آیت نمبر 79 سورہ کہف. فرمایا یاد رکھو جو کشتی میں نے عیبدار بنائی تھی، اما السفینہ
فکانت لمساکین، یہ ان غریب لوگوں کی تھی جو کشتی چلاتے تھے اور اسی پر ان کی روزی روٹی تھی، ان کے گھر کا چولہا چلتا تھا۔ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا، میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں اس کشتی کو عیبدار بناؤں، اس لیے کہ وہاں ایک ظالم بادشاہ رہتا تھا، وہ جو بھی حسین کشتی دیکھتا چھین لیتا۔ ہمیں انہوں نے سوار کرایا تھا، انہیں نہیں پتا، لیکن میں نے کشتی کو عیبدار بنایا کہ جب وہ ہمیں اتار کے جائیں گے تو کہیں ان کے ساتھ نقصان نہ ہو۔ بادشاہ کہے گا چھوڑو بھئی، یہ تو کشتی پہلے سے ٹوٹی ہوئی ہے، وہ آ کے تختہ ہی ایک کو کھیڑا ہے نا، ایک تختہ ہی وہ کھیڑا، اس تختے کو دوبارہ لگا لیں گے۔ کشتی کا چھن جانا یا تختے کا وہ کھیڑنا، ان میں سے بڑی نقصان والی بات کون سی ہے؟ کشتی کا چلے جانا۔ تو میں نے تختہ وہ کھیڑ دیا، عیبدار بنا دیا، بادشاہ وہ نہیں لے گا۔ دوسرا، وہ جو میں نے لڑکے کو قتل کیا، قریب تھا کہ وہ بڑا ہوتا تو وہ اپنے ماں باپ کو کفر کی طرف لے جاتا، اس لیے اسے میں نے قتل کر دیا، اور رب نے اس کا ایک بڑا اعلیٰ ترین نعم البدل انہیں عطا کیا۔ تیسرا، وہ جو دیوار میں نے سیدھی کی تھی، وہ دیوار 2 یتیم لڑکوں کی تھی شہر میں۔ ان کا ابا بہت نیک تھا، ان کا ابا بہت نیک تھا۔ باپ کی نیکی اولاد کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ یہ جو آج ہمارے ساتھ بھلا ہو رہا ہے، ہم تو کسی کام کے نہیں، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے بڑوں کی نیکیاں ہیں جن کا ہم صلہ کھا رہے ہیں، جن کا پھل کھا رہے ہیں۔ ان کا باپ نیک تھا، آپ کے رب نے ارادہ یہ کیا کہ ان کے خزانے کی حفاظت کی جائے، دیوار کو سیدھا کر دیا۔ یہ ہے وہ باتیں، ذالک تأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، یہ ہے وہ تعبیرات جن پر آپ صبر نہیں کر سکے تھے، جن پر آپ صبر نہیں کر سکے تھے۔ یہ 3 علم کی باتیں ہیں۔ اب میں ایک یہاں گرامر کا ایک نقطہ آپ کو سمجھا کے بات آگے لے کے چلوں گا، اس پر غور کرنا ہے آپ نے، بڑی علمی ایک بات ہے۔ کشتی کو عیبدار کس نے بنایا تھا؟ لڑکے کو قتل کس نے کیا تھا؟ دیوار کو سیدھا کس نے کیا تھا؟ یہ تینوں کام خضر علیہ السلام نے کیے، لیکن قرآن کا اسلوب آپ نے دیکھنا ہے، اس پہ غور کرنا ہے۔ یہ لال فونٹ کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ جہاں کشتی کو عیبدار بنانے کا ذکر کیا، وہاں خضر علیہ السلام فرمانے لگے میں نے ارادہ کیا۔ کیا کہا؟ فَأَرَدْتُ، میں نے ارادہ کیا کشتی کو عیبدار بنا دوں۔ جہاں لڑکے کو قتل کرنے کی بات آئی، وہاں خضر علیہ السلام فرماتے ہیں فَأَرَدْنَا، میں نے اور رب نے، ہم نے ارادہ کیا کہ ان کو اس لڑکے کے شر سے بچا لیں اور ان کو اس کا بدلہ عطا کریں۔ اردتو، اردنا۔ تیسرا، اراد ربک، جہاں دیوار سیدھی کرنے کی بات آئی، وہاں خضر علیہ السلام فرماتے ہیں آپ کے رب نے ارادہ یہ کیا کہ ان کی دیوار کی حفاظت کی جائے، اس کے تحت خزانے کی حفاظت کی جائے، تاکہ جب یہ بڑے ہوں تو اپنا خزانہ خود نکال لیں گے۔ اب 3 کام، اور 3 کاموں میں نسبت جو ہے اردتو، اردنا، اراد ربک، آپ اس پہ غور کریں۔ اچھے کام کی نسبت خضر علیہ السلام نے کی رب کی طرف، جو ہر اعتبار سے اچھا تھا۔ خضر علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ آپ کے رب نے ارادہ کیا۔ اور جو کام بظاہر حسین نہیں تھا، اس میں حسن نہیں تھا، اس کی نسبت اپنی طرف کی۔ اور جس کام میں دونوں باتیں تھیں، قتل غلام اور اس کا بدلہ ملنا، تو قتل غلام کی نسبت اپنی طرف کی، بدلے کی نسبت اللہ کی طرف کی۔ یہ کہا کہ ہم نے ارادہ کیا۔ اس میں ایک سبق یہ ملا کہ اگر کبھی غلطی ہو جائے تو ہم اس کی نسبت کس کی طرف کریں گے، اور اگر کوئی اچھائی ہو جائے ہم کہیں یہ سارا رب کا کرم ہے۔ یہ سارا ہمارے ہاں الٹ ہوتا ہے، ہمارے ہاں اچھا ہو جائے تو ہم کہتے ہیں یار تیرے بھائی کو بڑی تدبیر سوجی تھی، ایسے ہی نا، یار تیرا بھائی ہے ہی بڑا کمال کا، تیرے بھائی کے دماغ میں یہ بات آئی، دیکھا تیرا بھائی کتنا جینیس ہے، ہم وہاں یہ بات کہتے ہیں۔ اور جہاں نقصان ہے، چل یار کوئی نہیں، رب نے لکھیا ہی ہے جیسے کا۔
قرآن نے ہمیں سبق کیا دیا؟ اگر نقصان ہوتا ہم کہیں یار ہماری کوئی غلطی ہے، دیکھنا پڑے گا، تلاش کرنا پڑے گا، ہمارا ضرور اس میں کوئی نہ کوئی ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے یہ نقصان ہوا، اور جہاں فائدہ ہو وہاں ہم کہیں یار ہماری تو کوئی عقل نہیں، ہمارا تو کوئی کمال نہیں، ہم تو عرصے سے لگے ہوئے ہیں، ہم تو عرصے سے لگے ہوئے ہیں، رب ہے جس نے آج کرم کر دیا، یہ بات سجھا دی، یہ بات دل میں ڈال دی، ورنہ ہم تو عرصے سے لگے ہوئے۔ تو یہ ایک ہمیں ادب سکھایا۔ اگلا جو اب سبق کا معاملہ ہے اس واقعے سے جو نتیجہ حاصل کرنا ہے، پہلے یہ ذکر کرتا چلوں۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ خضر علیہ السلام اللہ کے ولی تھے، غلط ہے۔ خضر علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، خضر علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے، یہ دونوں نبی ہیں۔ لہٰذا جو یہ کہتے ہیں کہ جی خضر علیہ السلام نبی تھے اور ولی تھے اور نبی کو ولی کے پاس بھیجا، تو یہ بات بالکل غلط ہے۔ ہمارے ہاں اہل تصوف والے کہتے ہیں کہ خضر اللہ کے ولی تھے، دیکھو موسیٰ بھی تو خضر کے پاس گئے تھے، مولوی بھی ساڈے کول آ کے سکھن جنہوں طہارت کرنے کا طریقہ نہیں ہوتا۔ اللہ کی پناہ علماء پر باتیں وہ کرتے جن کو یہ طریقے بھی نہیں آتے۔ تو پہلی بات، طلب علم کے لیے سفر کرنا انبیاء کی سنت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چلا کہ وہاں ایک بندہ ہے جو مجھ سے، طلب علم کے لیے سفر کرنا کس کی سنت ہے؟ انبیاء کی سنت ہے۔ طلب علم کے لیے سفر کرنا کس کی سنت ہے؟ دوسرا، اپنے اساتذہ کے ساتھ باادب رہنا چاہیے، ان پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ تیسری بات، انسان چاہے کتنے ہی بلند منصب پر فائز ہو جائے کبھی اپنے آپ کو بڑا نہ جانے۔ موسیٰ علیہ السلام سے سوال ہوا کون سب سے زیادہ جاننے والا ہے؟ تو آپ نے کہا میں جاننے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند۔ امام ابن حجر نے اس حدیث کی شرح میں لکھا، یہ جو بات ہے یہ طلب علم کے لیے مشقت برداشت کرنے کے حوالے سے بڑی اہم روایت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے سفر کی صعوبت برداشت کی، مشقت برداشت کی، پیدل بھی گئے، کشتی میں بھی سفر کیا، صرف 3 باتوں کے لیے، صرف 3 باتوں کے لیے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلیم ہیں، اتنا بلند مرتبہ، لیکن جہاں علم سیکھنے کی بات آئی وہاں یہ مرتبہ اور مقام رکاوٹ نہیں بنے۔ ہمارے ہاں آپ کو یاد ہوگا، میں نے ایک عرصہ دراز پہلے آپ سے ایک بات کہی تھی کہ بھائی والے میں جب ہمارا مدرسہ تھا تو وہاں ایک بچی داخل کی گئی پڑھنے کے لیے، تو کچھ عرصے کے بعد ماں باپ نے وہ بچی ہٹا لی اور اس کے ماں باپ نے یہ کہا جی ساڈی برادری چنگا نہیں سمجھتی کہ ساڈی تھی دین دا علم سکھے۔ حقیقت بات کہہ رہا ہوں، اس بچی کے ماموں نے یہ کہا تھا ساڈی نگ نہیں رہندی، یونیورسٹی جاوے، کالج جاوے، یہ درس جاندی ہے۔ انہوں نے یہ بات کہہ کے بچی کو ہٹا لیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، کلیم ہیں، لیکن یہ کلیم، یہ مقام رفیع حصول علم کے لیے رکاوٹ نہیں بنا۔ میں نبی ہوں، میں کیوں جاؤں؟ پھر اگلی بات کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک سبق دیا کہ علم حاصل کرنا ہو تو اس کے لیے عاجزی اختیار کرنی پڑے گی۔ علم حاصل کرنا ہو تو اس کے لیے پہلے یہ بات طے ہو گئی تھی میں بولوں گا نہیں، اور جب بولے تو پھر فوراً کہا میں معذرت چاہتا ہوں، مجھ سے غلطی ہوئی، مجھ سے بھول ہوئی، اور پھر کہا ایک موقع اور دے دیں، اگر ایسا ہو جائے تو ہمیں موسیٰ علیہ السلام کے اس عمل کو اختیار کرنے میں کوئی آر محسوس نہیں کرنا چاہیے۔ پھر ایک اور بڑی اہم بات، امام ابن حجر، امام ابن قیم رحمہم اللہ، انہوں نے لکھا اگر درجے اور مقام کی وجہ سے، اگر درجے
اور مقام کی وجہ سے اگر کسی شاگرد کو یہ استثناء حاصل ہوتا کہ وہ استاد کا ادب نہ کرے تو وہ موسیٰ علیہ السلام تھے. بات سمجھ رہے ہیں؟ اگر کسی اس شاگرد کو یہ استثناء، یہ رعایت ملتی درجے کی وجہ سے، مقام کی وجہ سے، رتبے کی وجہ سے، کہ بھئی وہ شاگردوں والا معاملہ نہیں ہے اس کے ساتھ کیونکہ وہ بھی نبی ہے. لکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام ہوتے، لیکن جب انہوں نے بھی حصول علم کے لیے سفر کیا، حصول علم کے لیے سفر کیا، عاجزی کا راستہ اختیار کیا، تو کسی شاگرد کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ بغیر عاجزی کے بلند رتبہ پا جائے، کسی کے لیے جائز نہیں. آخری بات، علم کا شرف اور فضیلت والا ہونا، اس کے لیے صرف اتنی بات کافی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے کانوں میں یہ بات پڑی کہ وہ جہاں دو دریا ملتے ہیں وہاں ایک بندہ ہے جو آپ سے زیادہ جانتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے سفر شروع کر دیا، موسیٰ علیہ السلام نے سفر شروع کر دیا. تو میرے عزیزو، ہمیں اللہ نے قرآن میں ایک سبق دیا. کیا سبق دیا؟ اے محبوب آپ یہ کہہ دیں ربی زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما. یہ دعا اللہ نے اس ہستی کو مانگنے کا حکم دیا جس کے بارے اللہ فرما رہا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. اے محبوب جو آپ نہیں جانتے تھے ہم نے وہ سب سکھا دیا. اس کے باوجود یہ دعا سکھائی جا رہی ہے کہ آپ یہ دعا کرتے رہے اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. علم والوں کے لیے، عقل والوں کے لیے واقعہ اپنے اندر بہت بڑا سبق رکھتا ہے کہ ہمیں علم کے حصول کے لیے رویہ کیا ہونا چاہیے، علم کے حصول کے لیے ہمارا جذبہ کیا ہونا چاہیے، اور علم کے حصول کے لیے آداب کیا ہونے چاہیے. ہم خدا کی عزت کی قسم اتنے خوش قسمت ہیں، اتنے خوش قسمت ہیں اگر ہم یہ دعویٰ کریں کہ شاید اس خوش نصیبی میں کوئی ہمارا ساتھی ہو جائے، کوئی ہوگا، ورنہ اللہ تعالیٰ کا یہ کروڑہ احسان کہ ہم صبح بھی حدیث کا درس سنیں، رات کو عشاء پڑھیں، اللہ کا کلام سنیں. تو اگر صرف نماز پڑھنی مقصود ہو تو نماز تو آپ کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں. کئی بندے مجھے نماز ہی پڑھنی ہے، تو آپ یہ نہ نیت لیں کہ صرف نماز ہی پڑھنی، آپ یہ نیت بھی ساتھ شامل کر لیں کہ یار نماز کے ساتھ ہم نے قرآن بھی پڑھنا ہے، نماز کے ساتھ ہم نے حدیث بھی پڑھنی ہے. جب یہ نیت ہوگی تو اضافی نیت ہوگی، اس کا بھی ثواب مل جائے گا. اللہ تعالی ہم پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے.